اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو اپنے اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حسد کرنے والے لوگ اور ان کی نشانیوں کے بارے میں کہ آپ حسد کرنے والے لوگوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اسلامی رہنمائی کہ حسد سے کیسے بچیں اور اپنی حفاظت کیسے کریں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت اہم باتیں بتائی جائیں گی۔ حسد عربی لفظ ہے۔ حسد یعنی کسی کی نعمت، عزت یا کامیابی دیکھ کر دل میں تنگی، جھنجھلاہٹ یا یہ خواہش کہ وہ نعمت ختم ہو جائے۔ اسلام میں حسد کو خطرناک نفسی کیفیت سمجھا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفلق کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ دے۔ اور ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والوں کی نشانیاں: دوسروں کی کامیابی پر دل میں جلن محسوس کرنا۔ جب کوئی دوسرا ترقی کرے، اچھی نوکری یا رشتہ پائے تو ان کے دل میں خوشی کے بجائے تکلیف یا غصہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوا، یہ سب تو میری قسمت میں ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، ظاہری تعریف مگر دل میں نفرت۔ ایسے لوگ بظاہر تعریف کرتے ہیں لیکن دل میں جل رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے واہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اور فوراً کوئی طنز یا منفی تبصرہ بھی شامل کر دیں گے۔ نمبر 3، ہمیشہ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا۔ ان کی نظر نعمتوں پر نہیں بلکہ غلطیوں پر رہتی ہے۔ اگر آپ نے 10 اچھے کام کیے تو وہ ایک غلطی پکڑ کر اسی پر بات کریں گے۔ نمبر 4، کامیاب شخص کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا۔ حاسد دوسروں کے دل میں آپ کے لیے شک یا بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی عزت کم ہو جائے۔ نمبر 5، آپ کی خوشیوں میں ادھوری یا زبردستی خوشی دکھانا۔ جب کوئی خوشخبری سنی جائے تو ان کا چہرہ ساکت یا اداس ہو جاتا ہے، مسکراہٹ زبردستی لگتی ہے۔ نمبر 6، بات بات پر مقابلہ کرنا۔ ایسے لوگ ہر چیز کو مقابلہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ حاصل کیا تو وہ فوراً کہتے ہیں میں بھی یہ کر سکتا ہوں، اس میں خاص بات کیا ہے۔ نمبر 7، کامیابی کو قسمت یا اتفاق کہہ کر کم کرنا۔ وہ کبھی یہ نہیں مانتے کہ آپ نے محنت کی ہے، کہتے ہیں بس قسمت اچھی تھی، نصیب ساتھ دے گیا۔ نمبر 8، لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا۔ وہ پیچھے سے باتیں کر کے رشتے خراب کرتے ہیں تاکہ آپ کے سپورٹرز کم ہو جائیں۔ نمبر 9، ہر وقت منفی گفتگو کرنا۔ ایسے لوگوں کی گفتگو میں برکت نہیں ہوتی، وہ ہر بات میں مایوسی، بدگمانی یا نفرت جھلکتی ہے۔ نمبر 10، آپ کی کامیابیوں پر بات بدل دینا۔ جب آپ اپنی کامیابی کا ذکر کریں وہ فوراً بات کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کی خوشی کم ہو۔ نمبر 11، دل میں سکون نہ ہونا۔ حسد کرنے والا خود کبھی خوش نہیں رہتا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 12، اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ در حقیقت حسد کرنے والا اللہ کی عطا پر ناراض ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ نعمتیں غلط بندے کو مل گئی ہیں، یہی حسد کی جڑ ہے۔ حسد کرنے والوں کی نفسیاتی اور سماجی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں کم خود اعتمادی ہوتی ہے، مادی یا نفسیاتی کمی محسوس کرتے ہیں، ہر وقت سماجی موازنہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، شیطانی وسوسہ اور دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں حسد کے اثرات کی طرف۔ ذاتی امن تباہ ہوتا ہے، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، برکات پر اثر پڑتا ہے، دل کا سکون کم ہوتا ہے، اعمال میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، معاشرتی انتشار اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی علاج اور حفاظت: سورۃ الفلق پڑھیں صبح شام، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ اور نمبر 2، نیکیوں کو چھپائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو اپنی چھوٹی کامیابیوں کو زور سے ظاہر نہ کریں، اسلام ویسے بھی سادگی کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، دعاؤں کا جاری عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ یہ مخصوص دعا آپ بطور مثال استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، صدقہ خیرات۔ صدقہ برکت بڑھاتا ہے اور بعض اوقات نگاہ بد کو بھی ٹال دیتا ہے۔ نمبر 5، سچے تعلقات اور مشورہ۔ نیک لوگوں کا ساتھ، اصلاح کرنے والا دوست ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 6، خود احتسابی۔ اپنی نیت چیک کریں۔ حسد سے بچنے میں سب سے اہم چیز اپنا دل صاف رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ روحانی علاج: اگر
اگر شدید بد نظر کے اثرات ہوں تو اپنے لیے دعاؤں کا حصار بڑھا دیں، نیک صحبت اختیار کریں اور دل صاف لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد خطرناک ہے مگر پہچانا جا سکتا ہے۔ 5 فوری اقدامات جو کیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کو کسی میں حسد محسوس ہو تو اللہ سے پناہ مانگیں، اپنی دعائیں بڑھا دیں، صدقہ دیں، اپنے اعمال مضبوط کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، ہمارے دلوں میں شکر اور محبت رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کیا آپ نے کبھی کسی میں حسد دیکھا یا محسوس کیا، یا آپ کے پاس اس کا کوئی تجربہ ہو تو ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم سب کی نیک نیتیں بانٹیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔